ہمارے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وہ کام کر دیا ہے جو پوری یونائٹڈ نیشن سے نہیں ہو سکتا. اوکے، پاکستان نے یہ جو کام کر دیا ہے یہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا. تو ٹرمپ کا ایک ہی کام ہے فک فک اینڈ فک. پوری زندگی اس نے ایک ہی کام کیا ہے کہ پہلے ایز اے ٹیررسٹ پورے لفظوں میں. آرمی چیف سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ جو ہمارے کنٹری میں ہے اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تمہیں کیا سے آرمی چیف کو اور بھی جنگیں رکانی چاہیے. السلام علیکم، میں ہوں علی جاج. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس وقت میرے ساتھ میرے کلاس میٹ میرے کولیگ موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، یہ اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہے. جی عثمان صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ علی بھائی، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اس کے بعد آپ نے میرا کل بھی انٹرویو کیا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کو دھمکی دے رہا ہے کسی طرح سے ایران لچک دکھائے اور سیز فائر کے لیے مان جائے. اس نے کہا کہ ہم ایران کو ایک دن میں ختم کر دیں گے، جو کہ اس نے پہلے کہا تھا 2 دنوں میں کریں گے. پورا مہینہ جنگ چلی، ایران نے کچھ نہیں اخاڑ سکے، اور ایران نے واحد اسلامی ملکوں نے کیا سے سینہ تان کے ان کا مقابلہ کیا. اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ہے یہ صرف یہ اس کا چلاکی ہے کہ کسی طرح سے ایران جو ہے ڈاؤن سٹیپ کرے اور سیز فائر کے لیے مان جائے. پاکستان بینگ اے پاکستانی، ہم سب پاکستانی، سب سے پہلے ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ سیز فائر کروایا، اور اونلی پاکستان نے کسی کا ساتھ نہیں تھا. اس نے جو کہتا ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں امریکہ، اس کے علاوہ ایران نے بہت شدت جنگ اختیار کر کی تھی. علی بھائی سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے سیز فائر کروا کے بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کی سیز فائر میں کیا کاوشیں ہیں. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا، باقی کا پوائنٹ آف ویو میرے دوست دلاور صاحب آپ اس کے بتائیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، آپ اس سے پورے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو کس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور میں بتاؤں گا کہ یہ جو مومنٹ ہے ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے. پاکستان نے یہ جو کام کر دیا ہے یہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں پوری دنیا میں امن کے لیے بہت زیادہ کام کر دیا ہے، اور پاکستان کا اب نام پیدا ہو گیا ہے. اور اگر ہم اب کسی بھی ملک میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم پاکستان سے ہیں جی، تو وہ بڑے پراؤڈلی بتائیں گے، کیونکہ پہلے تو پاکستان ایز اے ٹیررسٹ برے لفظوں میں کئی ملکوں میں جانا جاتا تھا. مگر انڈیا نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نیچے دبایا جائے اس معاملے میں بھی. تو مگر یہ نہیں ہو سکا. پاکستان نے پھر بھی سیز فائر کروا دیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان زندہ باد. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق بلوچستان کے ایریا سے ہے، ان کا اس جنگ کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو؟ جی خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کیا سوچتی ہیں، کیا اچھا ہوا ہے کیا برا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ٹرمپ کے ٹویٹ کا حوالہ دوں گا جو اس نے کہا کہ ہم ایران کو تباہ کریں گے، فقط ایران. تو ٹرمپ کا ایک ہی کام ہے فک فک اینڈ فک. پوری زندگی اس نے ایک ہی کام کیا ہے کہ پہلے اس نے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح زیادتیاں کی، اسکرین پر جس طرح سامنے آئے گا، اب بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے ایران کو تباہ کروں گا. ان کا خواب جو ہے وہ تو پورا نہ ہو سکا، لیکن انسانیت ہونے کے ناطے، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو ہمارے پرائم منسٹر نے جو کام کیا، آرمی چیف نے جو کام کیا انسانیت کے خاطر، جو سیز فائر جو کروا دیے، وہ بہت ہی میرے خیال سے ہمیں سراہنا چاہیے اس چیز کو. کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ لڑائی جاری تھی، جس طرح تباہی ہونی تھی، وہاں پہ اگر ایران امریکہ جو اٹیک کر دیتا، وہاں پہ اس کے یورینیم یا دیگر جو چیزیں تھیں اس کو تباہ کر دیا، تو اس کا جو اثر تو پوری ریجن کے اوپر ہونا تھا، مڈل ایسٹ کے اوپر، پاکستان کے اوپر. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو شدید بیماریاں وغیرہ تھی وہ لاحق ہونی تھی. تو میرے خیال سے جو پاکستان نے جو کام کیا وہ بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ 2 ممالک لڑ رہے، کب سے لڑ رہے، ایون کی کوشش بھی نہیں کی کسی نے. واحد پاکستان ہی تھا جنہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کی جو ہے وہ سیز فائر کروا سکے ہم، تاکہ دونوں کی جنگ بندی ہو سکے اور دونوں کی عوام جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی گزار سکے. اچھا، اس جنگ کے اندر ایک اور بھی بات دیکھنے کو ہمیں ملی ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ہے ان کا کردار وہ ایک شخصیات کے طور پہ سامنے آیا. ان کے کردار کو آپ کس طرح، یہ سوال میرا آپ سب سے ہے، آپ آرمی چیف صاحب کے جو کردار ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ خطے کے اندر ان کا
کیا اثر ہوگا اس بات کا؟ آرمی چیف سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ جو ہمارے کنٹری میں ہے، لیکن اس نے جس طرح یہ کام کیا ہے نا، وہ انسانیت ہونے کے ناطے میں نے بتایا کہ وہ بہت ہی کریڈیبل کام کیا اس نے. وہ چاہے کیونکہ یہ بہت ہی سچویشن جو وہ خراب ہونے والی تھی، تو اس کو میں بالکل سراہتا ہوں جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا کام ہے کہ اور بھی وہ آگے بڑھ کر جتنے بھی جنگیں ہو رہی آگے سے ان کو بھی میرے خیال سے اس کو کرنا چاہیے کہ وہ جنگیں رکوائیں. وہ یہ کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تو میرے خیال سے آرمی چیف کو اور بھی جنگیں رکوائیں. عثمان صاحب آپ آپ کا کوشچن میری طرف آ گیا اور میں آپ کا کوشچن بھی سمجھ گیا ہوں. ہمارے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وہ کام کر دیا ہے جو پوری یونائٹڈ نیشن سے نہیں ہو سکتا. یونائٹڈ نیشن کپل آف کنٹریز اس میں شامل ہیں، ڈفرنٹ آرگن ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں، ان سب سے مل کر یونائٹڈ نیشن سے امن وہ قائم نہیں ہو سکا جو ہمارے آرمی چیف نے اکیلے کر دیا. اور یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے پاکستان کے لیے بھی. انہوں نے ایز اے فیلڈ مارشل آف پاکستان پرائم منسٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. پہلے بھارت کو بھی انہوں نے ناکو چنے چبوائے اور اب یہ جو کردار ادا کیا اس سے ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوا ہے. پاکستان کا نام بنا دنیا میں کہ اس نے ایک سپر پاور ہے امریکہ، اس کے ساتھ اسرائیل ہے جو کہ انتہائی گھٹیا اور اینیمی کنٹری ہے، اس کے ساتھ مل کے دنیا کی سپر پاور نے ایران پہ حملہ کیا اور پاکستان نے واحد اکیلا اس معاملے کو سارا سیٹ اپ کیا اور ان کا سیز فائر کرایا. تو یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہے اور جو کام چیف آف ہمارے عاصم منیر صاحب نے کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکا اور یہ تاریخ یاد رکھے گی اس چیز کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.